اسلامی تاریخ کے ایک بہت بڑے ہیرو جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، یہ وہی جنگجو ہے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ آئیے ان کے کچھ مشہور اقوال کو پیش نظر کرتے ہیں۔ جس قوم کے شاعر بھی وظیفہ خور ہو، اس قوم کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ جہاں حکمراں کے دماغ پر بادشاہت کا نشہ ہو، وہاں سرحدیں سکڑ جاتی ہیں اور تخت و تاج کی خاطر حکمراں اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں۔ فلسطین کے بارے میں صدیوں پہلے جو پیشگوئی کی گئی تھی، وہ آج سچ ثابت ہوئی۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا خطہ ہمیشہ امن سے دور رہے گا۔ اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست و دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے، پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگے گی۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں غدار پیدا کرتا رہے گا، اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے دشمن کو بھی دوست کہنے لگیں گے۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائے، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دشمن کی سوچ سے بھی پہلے اسے دبوچ لیا جائے۔ قوم کی شہیدوں اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ دو قسم کی لعنتوں سے بچو، ایک ہے مایوسی اور دوسری ہے ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے اور پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے رائے پیار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے، کسی بھی فرد کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے، وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ یاد رکھو، فوج کے بغیر قوم اور قوم کے بغیر فوج دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن اسلام کی تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو نہ بھولو۔